سمندری طوفان ہمیشہ سے ہی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب رہے ہیں اور حال ہی میں ایک سمندری طوفان بائپرجوئے نے پاکستان کا رخ کر لیا اور اس طوفان سے شدید تباہی کا خدشہ ہے، کیونکہ بائپرجوئے کا مطلب ہی تباہی ہے اور اس تباہی سے بہت ہی زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے پاکستان کو۔ دوستو، یہ تو آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ مختلف ممالک مل کر طوفانوں کے نام تجویز کرتے ہیں، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ دنیا میں آنے والے طوفانوں میں خواتین کے نام والے طوفانوں نے سب سے زیادہ تباہی مچائی۔ خواتین کے نام والے طوفانوں کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اس دلچسپ روایت کی شروعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب ٹاکٹائی، ایمپن، فانی، تتلی، بلبل، گاجا اور گلاب جیسے نام لیے سمندری طوفان ساحلوں سے ٹکرانے لگیں تو ہر عام آدمی کے ذہن میں پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ ان طوفانوں کے نام رکھتا کون ہے؟ تو آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ ماضی میں جہاں طوفان آتا تھا اس طوفان کو اس جگہ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا تھا، یا پھر مذہبی پیشواؤں یا جس سال طوفان آتا تھا اس سال کا نام دے دیا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے دوران مغربی ماہرین نے طوفانوں کو عام خواتین کا نام دینا شروع کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکی ماہرین موسمیات میں خواتین کا نام تیزی سے مقبول ہوئے۔ 1953 میں امریکہ میں خواتین کے ناموں کے بعد سمندری طوفانوں کے نام رکھنے کا رواج سرکاری طور پر اپنایا گیا۔ 21ویں صدی کے آغاز میں صنفی تعصب پر مبنی ناموں پر اعتراض سامنے آنے کے بعد خواتین کے ناموں پر پابندی لگ گئی۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ممالک کون سے نام رکھتے ہیں اور کس ملک کی باری کب آتی ہے، یہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ طوفانوں کو خواتین کے نام سے منسوب کرنے اور یہ سلسلہ ختم کرنے کے حوالے سے تو آپ جان ہی چکے ہیں۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ ماہرین کے مطابق دنیا میں آنے والے سب سے خطرناک طوفان وہی تھے جو خواتین کے نام سے منسوب رہے۔ جی ہاں دوستو، کترینا، سینڈی، ٹریسی، مناہل، عمری، ارما، نیلوفر، سائمہ، نرگس، افشاں، توبہ، گلاب، لیلا، تتلی، بلبل اور نیلم نے بھی بھرپور تباہی مچائی۔ یعنی خواتین کے نام والے طوفان مردوں کے نام والے طوفانوں سے زیادہ خطرناک رہے اور ان میں اموات بھی بہت زیادہ ہوئیں۔ طوفانوں کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے انہیں ایک نام دینا ضروری سمجھا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن طوفانوں کے نمبرز کے حوالے سے حساب کتاب رکھتا ہے۔ ہر سال کے سمندری طوفانوں کو حروف تہجی کے حساب سے درج کیا جاتا ہے۔ عالمی میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی ہدایات کے مطابق 2004 میں 64 ناموں کی فہرست مرتب کی گئی تھی۔ ان میں 8 ممالک نے اپنے پسند کے نام درج کیے تھے، یعنی سمندری طوفان کا نام ان کے آنے سے پہلے ہی رکھ دیے جاتے ہیں۔ سمندری طوفانوں کے نام رکھنے کے حوالے سے جنوبی ایشیائی ممالک کا ایک پینل ہے جسے پینل اینڈ ٹراپیکل سائیکلون یعنی PTC کہا جاتا ہے۔ اس پینل میں ابتدائی طور پر 7 ممالک تھے جن کی تعداد اب 13 ہو چکی ہے، جن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، میانمار، تھائی لینڈ، مالدیپ، سری لنکا، عمان، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ جنوبی ایشیا میں 2004 سے قبل طوفان کے ناموں کی کوئی روایت نہیں تھی جس طرح آج نام رکھے جاتے ہیں۔ ماضی میں سمندری طوفانوں کو ان کے نمبر سے یاد رکھا جاتا تھا۔ سن 2004 سے قبل طوفانوں کو اس طرح کے ناموں کی کوئی روایت نہیں تھی جس طرح آج ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ ماضی میں سمندری طوفانوں کو ان کے نمبر سے یاد رکھا جاتا تھا، جیسا کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ 1999 میں ایک سائیکلون پاکستان کے علاقے بدین اور ٹھٹھا سے ٹکرایا تھا، تب اس کا نام 02A تھا جو اس سیزن کا بحیرہ عرب کا دوسرا طوفان تھا۔ بعد ازاں PTC میں تمام ممالک کے محکمہ موسمیات کے درمیان یہ طے پایا کہ طوفانوں کے نام ایسے ہونے چاہیے جو یاد رکھنے میں آسان ہوں۔ اس طرح 2004 میں ایک فہرست بنائی گئی جو 2020 تک رہی۔ بنگلہ دیش نے 2020 کی لسٹ میں سب سے پہلے نسارگا نام تجویز کیا اور ان دنوں بحیرہ عرب میں بننے والے طوفان بائپرجوئے بھی بنگلہ دیش ہی کا تجویز کردہ نام ہے۔ پاکستان نے 2020 کی فہرست میں جن طوفانوں کے نام تجویز کیے تھے ان میں صاحب، فانوس، نرگس، لیلا، نیلم، نیلوفر، وردہ، تتلی، گلاب، اسنا، افشاں، مناہل، شجانہ، پرواز، زناٹا، سرسر، بادبان، سراب، گلنار، واسق اور بلبل جیسے نام بھی شامل تھے۔ ان میں سے کچھ نام